کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت سے ہم پڑھیں گے اور 38ویں آیت۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، حوالے پہ آج بہت سارے پڑھنے والا ہوں، تو میں اکثر جب بھی آتا ہوں تو میں کہتا ہوں آپ لوگوں کے پاس کاپی اور پین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہم لوگ پہلے تیاری کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں خود، تو پھر آپ کو ہم بتاتے ہیں جتنے بھی خدا کے کام ہے وہ پہلے خود پڑھتے ہیں۔ تو پھر لوگ سوچیں گے، ریسرچ کریں گے کہ یسوع مسیح کے بارے میں پڑھیں گے کہ یسوع مسیح کیوں عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو آپ یہ بتائیں کہ یسوع مسیح عدالت کے لیے آ رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ حوالہ جو ہے وہ کس کے حوالے سے تعلق سے ہے، لیکن کیونکہ یہاں پہ مدر کا ذکر ہے اور مدر کے کام کا ذکر ہے، اس لیے یہ پڑھنے لگا۔ لیکن چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے غریب کے شہر میں جس کا نام ناصر تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، کیونکہ تیرے خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس سلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ خدا اس کے بعد داؤد کا تخت اسے دے گا، وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا، روح قدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس وقت سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیرے رشتہ دار ارشبہ کے بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور آپ اس کو جو بارش کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے، کیونکہ جو اور خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز دیر رسیدہ نہ ہوگا۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کی موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ خدا اپنے کلام میں پڑھے رکھنے لائق پر برکت بخشے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دو ماؤں کا ذکر، ایک مقدسہ مریم ماں ہے، وہ یسوع مسیح کی ماں ہے، اور اس کو فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا، اور وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور پھر وہ داؤد کے گھرانے پر اب سے اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ اور پھر رشوہ کا ذکر ہے، لیکن جس کے بچے ہوتے ہیں اس کی ماں کہتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں جس عورت کے بچے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ مدر ہے۔ تمہارے مدر ڈے کے حوالے سے خدا کا کلام ذکر ہے۔ اب مدر کا ریئیکشن دیکھیں، مقدسہ مریم کا جو ریئیکشن ہے، جب فرشتہ نے یہ بات کہی تو مریم نے ایک گیت گایا۔ اب وہ گیت پڑھنے لگے۔ پھر مریم نے کہا، میری جان خدا کی بڑائی کرتی ہے، اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی۔ تو مقدسہ مریم یہ گیت گا رہی ہے کہ خدا نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی ہے، اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ اب ہم کہتے ہیں مبارک مقدسہ مریم، کیونکہ اس فادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور اس کا نام پاک ہے، اور اس کا رحم ان پر جو اسے ڈرتے ہیں۔ یہ پشت در پشت رہتا ہے۔ دیکھیں وہ بتا رہی ہے کہ جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں اس کا رحم خدا ہمیشہ یعنی پشت در پشت ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کو خدا سے ڈرنے کا شاید بہت سارے کوئی بتا سکتا ہے خدا سے ڈرنا جو ہے ایسے کانپنا ہے، ایسے جیسے میں کانپ رہا ہوں، کیا خدا سے ڈرنا وہ ہے
جیسے ہم خدا کی تابع داری کرتے ہیں. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی تابع داری کرتے ہیں, کرنا ہے تو ہاتھ اٹھائیں, اور جو لوگ سمجھتے ہیں خدا سے ڈرنا شیک کرنا ہے وہ بھی ہاتھ دکھائیں. تو خدا سے ڈرنے سے مراد یہ ہے ہم خدا کی حکموں پر عمل کریں. تو جب لوگ یعنی بدن خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے تو صحیح معنی میں وہی خدا سے پیار کرنے والی ہوتی ہے. جیسے یہ مقدسہ مریم کو خدا نے کیوں چنا؟ کیونکہ وہ خدا سے ڈرتی تھی. وہ ٹین ایجر تھی, ابھی اتنی بڑی ایج نہیں تھی, لیکن اس نے اپنے پیرنٹس سے سیکھا تھا کہ خدا سے ڈرنے میں انسان کا بڑا ہے. پھر وہ خدا سے جب ڈرتی تھی تو پاکیزہ لڑکی تھی جس کو خدا نے چنا. اور بھی تمہاری لڑکیاں تھیں لیکن خدا کی نظر اس پر پڑی. اب ہم دیکھتے ہیں خدا کی نظر کس شخص پر پڑتی ہے. یسایہ 66 باب میں میرے ساتھ کتاب ہے, میں آپ کو بتاؤں گا کہ خدا کی نظر کس شخص پر پڑتی ہے. یسایہ 66 باب میں پہلے ایسے پڑھوں گا. ویسے یہ جو میرا تھیم ہے, جو میرا مرکزی خیال ہے وہ دوسری آیت ہے, لیکن پہلے ایسے پڑھوں گا. خدا فرماتا ہے, آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں کی چوکی, تو میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے اور کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی؟ کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ میں بنائی اور یوں موجود ہوئی. خدا فرماتا ہے, لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا, اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے, میرے کلام سے کام کرتا ہے. لیکن خدا کہتا ہے کہ شکستہ دل پر اور جو میرے کلام سے کام جاتا ہے اس پر میں نگاہ کروں گا. تو خدا کس شخص پر نگاہ کرتا ہے؟ خدا نے مریم پر کیوں نگاہ کی؟ کیونکہ وہ شکستہ دل تھی. شکستہ دل کہتے ہیں جو ہمبل ہو, جو جس کے اندر ہیومینٹی پائی جائے, جو فروزن ہو, ایسے شخص کو شکستہ دل کہتے ہیں. تو خدا کہتا ہے کہ جو شخص میرے کلام سے ڈر جاتا ہے. ابھی ہم نے پڑھا کہ مریم کہتی ہے, میں جب فرشتہ نے کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا, تو اس نے کہا کہ بیٹا کیسے ہوگا, ابھی تو میری کسی مرد کے ساتھ بات چیت بھی نہیں ہے, بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ یہ خدا کی قدرت سے ہوگا. تو اس دور میں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس لڑکی ایک کنواری لڑکی سے اگر وہ حاملہ ہو جائے کنواری لڑکی, تو اس کو باہر پھینک کر پتھر مار کے اس کو ہلاک کر دیتے تھے. یہ ان کی رسم تھی, یہ ان کا قانون تھا, موسوی قانون تھا کہ جو لڑکی اپنے باپ کے گھر میں حاملہ ہو جائے, اس کی شادی نہ کی جائے, اس لڑکی کو خدا کا حکم تھا باہر پھینک کے لے آؤ اور پتھر مار کے اس کو ہلاک کر دو, تاکہ دوسری لڑکیاں سیکھیں کہ ان کو اپنے باپ کی عزت کا خیال رکھنا ہے. تو اس وجہ سے اب اس نے وہ ڈری نہیں ہے, مقدسہ مریم جو ہے وہ ڈری نہیں ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوگا. تو اس نے کہا میں خدا کی بندی ہوں, میرے لیے تیرے اور نہیں ہوا. جو خدا سے ڈرتے ہیں وہ کہتے ہیں خدایا میرے لیے تیرے اور نہیں ہوا. اگر خدا نے کہا کہ اپنے ہسبینڈ کی عزت کرنی ہے تو خدا کو مدد کو کیا کرنا ہے, خدا میرے لیے تیرے اور نہیں ہوا. میں خدا نے فرمایا اپنے ہسبینڈ کو لیڈر جاننا ہے گھر کا, اور پھر خدا جو مدد کا یہ ریئیکشن ہے ہونا چاہیے کہ خدا میرے لیے تیرے اور کے معاف ہو, میرا ہسبینڈ تیرے ہمارے گھر کا لیڈر ہے, میں اس کی لیڈرشپ میں کھڑی ہو کر اس کی خلاف نہیں چلوں گی. تو یہ مدد سے ہم سیکھ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک حوالہ میں فادرز کے لیے بھی پڑھنا چاہتا ہوں, تاکہ فادرز کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ مدرس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. تلسیوں نکالنے میں سب تلسیوں کا خط, تلسیوں کے خط میں لکھا ہے 3 باب کی 19 آیت میں یوں لکھا ہے, اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو. یہ فادرز کا کے لیے حکم ہے, فادرز کو کس طرح مدرس کو ٹھیک کرنا ہے. اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو, ان سے سخت الفاظ نہ بولو, ان کے ساتھ
सख्त अल्फाज ना बोलो, उनके साथ मोहब्बत से पेश आओ। तो मदर्स के लिए मदर को कैसे ट्रीट करना है, फादर्स का काम क्या है, इस तरह मदर्स को ट्रीट करना है। आज हम क्या सीख रहे हैं, मदर्स डे पर हम आज के नाम सीख रहे हैं। छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। जब जो है क्या नाम है, अरबी में आप देख रहे थे कि मैं आप गीत गा रहे थे, मैं कलाम पढ़ रहा था और महसूस कर रहे हो। तो आज मैंने एक चैप्टर पढ़ा 31वां बाब, पैदाइश का 31वां बाब या बैठे बैठे, उसमें से मैंने कुछ कंक्लूजन निकाले। कंक्लूजन मैंने ये निकाले, ये नतीजे निकाले चैप्टर पढ़ने के बाद। मैंने देखा जब याकूब ने अपने ससुर की लाबन की खिदमत की 20 साल तक, वो कहते हैं मैंने खिदमत की। पहले तो वो जब वो क्या तो 500 मील का फासला था जहाँ से उसकी माँ ने उसको भेजा था कि उसका भाई उसको मारना था, क्योंकि बरकत याकूब ले गया था, आपको पता है इसका। तो उसने कहा तू ऐसा कर, अपने मामू के पास चला जा ताकि तू बचा रहे, तेरा भाई मुझे कत्ल ना कर दे, क्योंकि धोखे से बरकत ली थी ना। तुम जानते हैं, सब जानते हैं कि याकूब का नाम ही धोखेबाज है, आपको पता ही है। फिर खुदा ने उसका नाम याकूब नहीं रखा, बल्कि कहा कि तेरा नाम इसराइल है, और उसी से आप जानते हैं कि 12 की। अब जब वो जाते हैं 500 मील का फासला, मैं हिसाब लगा रहा था या किलोमीटर के हिसाब से, हैदराबाद से थोड़ा सा पहले, लाहौर से हैदराबाद से पहले जो शहर आता है, इतना फासला लाहौर से वहां तक वो गधे के ऊपर गया, ठीक है। तो वहां पर जाते हैं अपने ससुर के पास, और जब वहां उसकी खिदमत करनी शुरू कर देते हैं तो वो धोखे से पहले उसकी बड़ी बात उसकी बेटी है उसके साथ उसकी शादी कर देते हैं। अब धोखा इससे उसे क्या होता है, उसमें मैर भी होती है, तो मैर पीने की वजह से उसकी जो दूसरी लड़की है उसको पसंद करता है। तो मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, किसी खातम तो वो किसी जगह जाता होता था, तो वहाँ पर बुलाने के लिए, तो उससे उनकी 2 बेटियाँ थी। तो 2 बेटियों में वो जो उसको पसंद थी वो छोटी थी, छोटी उसको पसंद थी। उन्होंने पूछा कि हम अपनी लड़की का रिश्ता करना चाहते हैं, आप बताएं इन दोनों लड़कियों में से कौन सी लड़की आपको पसंद है, या कौन सी लड़की से आप शादी करना चाहते हैं। फादर साहब कहते हैं, पास्टर साहब कहते हैं कि मुझे अभी खुदा से मैंने नहीं पूछा, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो मैं छोटी लड़की से, आपकी छोटी लड़की से शादी कर दूंगा। तो अब ये रेचल जो थी, ये बिलाहा जो थी, वो उसको पसंद थी, वो ज्यादा खूबसूरत थी पूजा से। तो अब उसने धोखे से जब उसने मैर की थी, तो उसको पता नहीं चला कि मेरी शादी किससे हो गई। तो बाद वो ये उसकी बीवी बनी, फिर बाद में उसने देखा मेरी कोई शादी गलत लड़की से हो गई। उसने कहा कि ये तुमने मेरे साथ क्या किया, धोखा किया है। तो अब तो कहते चलो ऐसा कर दिया, छोड़ो तुम बात, 7 साल के वाले हो गया, एक अब 7 का जो हिस्सा और पूरा कर दो तो मैं ये भी तुम्हें दे दूंगा। तो वो राहत भी उसको दे देता है जब 7 साल और वो खिदमत उसकी करता है। तो अब जब वो खिदमत उसकी करता है तो उसकी बीवियां जो है वो देखती है कि ये हमारा बाप जो है हमारे शोहर के साथ धोखा कर रहा है, क्योंकि जो भी बकरियां वो सुनता था कि इस तरह की बकरियां मिली हैं और ये आपस में डील होती है। तो मैंने पढ़ा कि 10 दफा उसने उसकी मजदूरी बदली, तो उसकी बीवियों ने याकूब का साथ दिया। बेशक उसका बाप उसके साथ धोखा करता था, तो आपस में बीवियां मशवरा करती याकूब के साथ कि बाप तो हमारा भी धोखा दे रहा है। तो हर बात में जो है बीवी क्या करती है, मदर एक बीवी भी होती है, आप जानते हैं मदर एक बीवी भी होती है, तो वो अपने शोहर का साथ है। दोनों बीवियां क्या करती हैं, हर मामले में अपने शोहर का साथ देती हैं, उनका बाप का साथ नहीं देती। तो ये मदर्स डे में आज ये हम सीख रहे हैं कि बीवी को हमेशा अपने शोहर का साथ देना, जिस तरह की मर्जी हालात, अच्छे और बुरे हालात में हमने पढ़ा है कि खुदा की कलाम में लिखा है कि बीवी जो है अच्छे और बुरे हालात में अपने शोहर का साथ दे। हम पढ़ते हैं निकालें इंसान की किताब निकालें
دیکھیں میں نے چیپٹر پڑھنے کے بعد کچھ کنکلوژن نکالا ہے، کچھ نتیجہ نکالا ہے، وہ میں نتیجہ آپ کو بتا دوں۔ انصاف 31واں باب، جاوید کے ساتھ انصاف 31واں باب، آپ نے یہ بھی سنا ہے خدا کے کلام سے کہ مال و دولت کو خدا کی طرف سے ملتے ہیں، لیکن نیکوکار بیوی کہاں سے ملتی ہے؟ خدا کی طرف سے۔ اور یہ سچی بات ہے، میں بھی اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کے لیے دعا کی، میں نے کہا خدا مجھے ایسی بیوی دے جو تیرے کام میں رکاوٹ نہ ڈالے، یا میں تیری خدمت کر رہا ہوں تو وہ میرا پورا ساتھ دے، جیسے یعقوب کی بیویوں نے اس کا پورا ساتھ دیا۔ تو واقعی میں خدا نے میری دعا سنی، اور میں اپنی بیوی کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، یہ واقعی حقیقت میں اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بیوی جو ہے وہ خدا کے کام میں میرا پورا ساتھ دیتی ہے۔ اس بات کے لیے تعریف ہے میری بیوی میں۔ ہاں جی، میں نے دعا کی خدا مجھے ایسی بیوی دے جو خدا کے کام میں تھکاوٹ نہ بنے۔ تو کلام میں لکھا ہے 10ویں آیت میں 31واں باب 10ویں آیت میں، نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے کیونکہ اس کی قدر جان سے بھی بہت زیادہ ہے، اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی، وہ عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی کرے گی، بدی نہ کرے گی۔ یہ آپ نے دیکھا کہ عمر کے سارے ایام میں، زندگی کے سارے دنوں میں وہ مدد جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ نیکی کرتی ہے اور اسے بدی نہیں کرتی۔ یہ مدد کی کے لیے آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ مدد اس کو کیا کرنا چاہیے، مدد کو کیسی مدد ہونا چاہیے، مدد کو وہ ہر لحاظ سے خدا کی خدمت کرنے والی، دعا کرنے والی۔ اور ہمارے پاسٹر ہے وہاں پر، وہ ان کا بیٹا سینئر پاسٹر پر ہے، تو وہ بتا رہا تھا ہماری مدد جب وہ بٹر ہمارے فرینڈ کا لگا رہی ہے تو وہ دعا کر رہی ہے، وہ غیر پر میں دعا کرتے کر رہی ہے اور بٹن لگا رہی ہے، وہ دعا کرنے والی ہونی چاہیے۔ مدد کیسی ہونی چاہیے؟ ہر لوگ دعا کرنے والی ہونی چاہیے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں یہ تو بات ختم نہیں ہوا، نکالے میرے ساتھ کوئی ہمارا لوکا کی انجیل، کیونکہ میں گیت پڑھ رہا ہوں مریم کا، جو مریم کے گیت کا ہے۔ ہاں جی، ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا رحم ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں، پوشت دار پوشت رہتا ہے۔ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا اور جو اپنے سے بڑا سمجھتے تھے ان کو بڑا کر دیا۔ جو لوگ مزدوری میں اور خدا کے خلاف چلنے میں اپنے دن گزارتے ہیں، خدا کے خلاف کھڑا کرتا ہے۔ وہ کہتی ہے، مریم کہتی ہے کہ ان کو خدا نے نیچے دکھایا اور پھر اختیار والوں کو تخت سے گرا دیا۔ جو اختیار رکھتے تھے اور خدا کے خلاف چلتے تھے، خدا نے ان کو کیا کر دیا؟ تخت سے گرا دیا۔ آپ کو پتا ہے ساؤل خدا کے ساتھ نہیں چلتا تھا، وہ پارشل اوبیڈینس کرتا، وہ پوری فرما برداری خدا کی نہیں کرتا تھا۔ جب خدا نے دیکھا اس کو میں نے بھیجا ہے، 2 دفعہ خدا نے اس کو چیک کیا اور دوسری دفعہ پھر خدا نے کہا کہ میں نے سیموئیل سے کہا کہ میں نے اس کو رد کر دیا ہے، تو اس کی سفارش میرے سامنے نہ کر، جبکہ اس کو میں نے رد کر دیا تو اس کو سفارش نہ کر۔ تو خدا اس شخص کو رد کر دیتا ہے جو پارشل اوبیڈینس کرتا ہے، جو جزوی طور پر خدا کی فرما برداری کرتا ہے، جو مکمل خدا کی فرما برداری نہیں کرتا، خدا اس شخص کو رد کر دیتا ہے۔ یہ خدا کی کلام چلتی ہے۔ تو یہ دیکھیں تخت سے گرا دیا، ساؤل کو خدا نے تخت سے گرا دیا اور بس ہاتھوں کو بلند کیا۔ داؤد جو ہے وہ ہمبل آدمی تھا، خدا سے پیار کرنے والا تھا،
خدا کے گیت گانے والا شخص تھا اور ایک پرستار تھا. وہ بکریاں چراتے چراتے اسرائیل کا بادشاہ بن گیا اور اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا اور لوگوں کو خالی ہاتھ لوٹایا. اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سکھا دیا. اسرائیل اس کا خادم ہے، یہ اسرائیل کے لوگ اس کے خادم ہیں. تو اس نے کہا کہ خدا نے کہا کہ وہ کہتے ہیں خدا نے ان کو سنبھال دیا، ان کو گرنے سے بچایا تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر ابد تک رہے گی. اسرائیل پر خدا کی رحمت ابد تک رہے گی. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں خدا اسرائیل کو برکت دے، خدا تو ہمارے ملک کو برکت دے، اس ملک کو بحال کر، اس ملک میں حکمت آ جائے لوگوں میں تاکہ اس کو بہتر طور پر چلا سکے اور ہر طرح کی بد نظری کو خدا کے اس ملک سے ختم کر. ہم اپنے ملک کے لیے دعا کرتے ہیں اور جیسا اس نے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر ابد تک رہے گی اور جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہا، ہمارے باپ دادا سے اس نے کہا تھا کہ میں یہ ملک تجھے اور تیری نسل کو دوں گا اور تیری نسل جو ہے اس ملک میں مبارک ہو، وہ برکت پائے. تو ایک شخص تھا، میری بھائی مجھے یاد کروا رہی تھی کہ اس نے کہا کہ آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دیں، میں آپ کو پڑھا لکھا معاشرہ دے دوں گا. بولنگ پارٹ، یہ شخص اس کا نام ہے بولنگ پارٹ، جس نے کہا تھا کہ اگر آپ پڑھی لکھی مائیں مجھے دے دیں تو میں آپ کو کیا دے دوں گا؟ پڑھا لکھا معاشرہ دے دوں گا. تو یہ وہ ہماری واقعہ ہے کہ جو چھوٹا بچہ اس کے پاس ہوتا ہے جو چولہے میں رکھے ہیں تو وہ اس کو سکھاتی ہے بیٹا چولہوں میں اینٹ کاٹی ہے، چولہوں میں اینٹ کاٹی ہے، سکھا رہے ہیں بچوں کو، یعنی انگلش چھوٹے چھوٹے ورڈ سے ان کو سکھا رہے ہیں، چلتے چلتے انگلش سکھا رہی ہے. تو اس لیے پڑھی لکھی مائیں کیا کرتی ہے؟ معاشرے کو پڑھا لکھا بنا دیتی ہے. میں آپ کو بتاؤں انڈیا جو ہے اس نے پاکستان سے زیادہ ترقی کس وجہ سے کی ہے؟ انڈیا نے بہت علم حاصل کیا ہے. آج امریکہ کے اندر انڈین جو کمپیوٹر انجینئر اور ہر طرح کے جو اعلیٰ کوالیفائڈ لوگ جو انڈیا میں آتے ہیں وہ بہت زیادہ، اور وہ ان کو موقع دیتا ہے، امریکہ جو ان کو موقع دیتا ہے تاکہ آپ ہمارے ملک میں آ کے محنت کریں اور ہمارے ملک کا نام بلند ہوگا. تو تعلیم کا یہ دیکھیں فائدہ ہے. اب میں پڑھنا چاہتا ہوں زکریا کا، جو زکریا نے گیت گایا وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. خدا یہ 28ویں آیت میں ہے، اسی باب کی 28ویں آیت میں پڑھنے لگوں، نہیں سوری 28ویں نہیں 68 ورس 68ویں آیت. خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا. وہ کہہ رہا ہے خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو، اس کی تعریف ہو. اس نے کیا کیا ہے؟ اپنی امت کو پر توجہ کر کے اسے چھڑایا اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے سے ہمارے لیے نجات کا سیڑھی اٹھایا. آپ کو پتہ ہے جب ہنا نے منت مانی کہ خدایا یہ میری جو سوچ ہے یہ مجھے تانے دیتی ہے، میں بانجھ ہوں اور یہ مجھے تانے دیتی ہے، تو میری جو محنت ہے اس پر تو نظر ڈال، تو مجھے اولادیں نہ دے، تو یہ بچہ جو تو مجھے دے گی میں تیرے گھر میں اس کو دے دوں گی اور یہ تیری سدا تیری خدمت کرتا رہے گا. اور داؤد اور سیموئیل جو اس کا بیٹا پیدا ہوا اس نے 2 بادشاہوں کو مسا کیا، سول بادشاہ کو اور داؤد بادشاہ، دونوں بادشاہوں کو مسا کیا. دیکھیں وہ کیسی مدد تھی جس نے ایسا بچہ پیدا کیا جس نے 2 بادشاہوں کو مسا کیا. تو آج مدرس ڈے کے حوالے سے ہم سیکھیں کتنی ہمبل ہے وہ کہتی ہے تیری کا ہے تم مجھے 120 سمجھ نہ جاؤ، میں تو اپنے دکھوں کے ہجوم میں مبتلا ہوں، دکھوں کے ہجوم میں مبتلا ہوں. ہجوم آپ سمجھ لیں نا، ابھی لاہور میں بڑے ہجوم دیکھ رہے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے ہجوم کا پتہ چل گیا آپ کو کیا ہوتا ہے. وہ کہتی ہے میں اپنے دکھوں کے ہجوم میں مبتلا ہوں تو خدا تو مجھ پر نظر کر.
تو خدا نے اس پر نظر کی کہ نا، خدا نے اس مدد پر نظر کی اور اس کو بیٹا اولاد ملا بخشی، اور سیموئیل جو ہے اس نے 2 بادشاہوں کو مسا کیا۔ اور یہاں پر وہ کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے ہمارے لیے وہ سینگ میں تیل ڈالتے تھے تاکہ بادشاہ کو مسا کرے۔ اب یہ سینگ جو ہے جس کا وہ ذکر کر رہا ہے وہ یسوع مسیح ہے، اور اس نے سارے لوگوں کو، دنیا کو، جو بھی اس کے پاس آئے گا اس نے نجات دے گی۔ تو ذکریہ وہ گیت گاتا ہے کیونکہ اس نے اپنی رحمت پر، کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے شکرانہ کیا اور اپنے خاتم داؤد کے گھرانے کو ہمارے نجات کا سین اتارا۔ یہ نجات کا سین کون ہے؟ یسوع مسیح، جو ہمارے لیے نجات دہندہ بنتا ہے، جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتا ہے، جیسا کہ اس نے اپنے پاک نبی میں بارے کہا تھا، جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتی ہے، یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کینہ رکھنے والوں سے، کینہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات۔ خدا سے کینہ رکھنے والے بھرا گردہ ہو، وہ دے سارے دشمن شرمندہ ہو۔ کینہ سمجھے کینہ کیا ہے؟ دشمنی۔ خدا جو دشمنی رکھے گا وہ بھرا گردہ ہو جائے گا، وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ اور خدا کا یہ کام ہے، خدا نے یہ کلام اس لیے لکھوایا ہے تاکہ ہم سیکھیں کہ خدا نے کس طرح اپنے کینہ رکھنے والوں سے کو شرمندہ کیا، ان کو بھرا گردہ کیا۔ آج مدد جو ہے، جو خدا کا حکم مانیں گی وہ خدا کے ساتھ کینہ نہیں رکھے گی، جو مدد خدا کو حکم نہیں مانتی وہ خدا کے ساتھ کینہ رکھتی ہے، اور خدا آپ کو پتہ ہے کہ کینہ رکھنے والوں کو بھرا گردہ کرتا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ لیں ساری مدد سے۔ پہلی بات مدد میں کیا کرنا ہے؟ اپنے شوہر کو اپنے گھر کا سربراہ ماننا ہے اور اس کے حکم میں رہنا ہے۔ اور قرآن میں لکھا کہ جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں، اپنے مردوں پر کیا نہ چلائیں؟ حکم نہ چلائیں، بلکہ فرما برداری کریں۔ تو مدد وہی کامیاب ہوتی ہے جو اپنے مرد پر حکم نہ چلائے۔ اور یہ بات سیکھ رہے ہیں ساری مدد سے، یہ سیکھنے والی بات ہے، یہ آپ کے کام آئے گا۔ اور آگے لکھا کہ اس نے اختیار والوں کو، پھر ذکریہ بھی یہ گیت گا رہا ہے، آگے لکھا یعنی ہمارے دشمنوں سے اور سب کینہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک عہد کی یاد فرمائے، یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ دادا باپ ابراہیم سے کہی تھی کہ وہ ہمیں یہ رعایت کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے، کہ وہ ہمیں یہ رعایت کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے حدود پاکیزگی اور راست بازی سے عمر پر بے خوف اس کی عبادت کریں۔ یعنی وہ گیت گا رہا ہے کہ ہم راست بازی سے اور پاکیزگی سے اگر زندگی گزاریں گے تو ہم اپنے دشمنوں کے ہاتھوں سے چھوٹے رہیں گے۔ جو لوگ راست بازی سے اور پاکیزگی سے زندگی نہیں گزارتے، اور یہ اسرائیلیوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، زمین میں گناہ میں گرے، خدا کو بسر چڑھا دیا اور وہ خدا سے کینہ رکھنے شروع ہوئے، اور خدا نے پھر ان کو کیا کیا؟ سزائے دی۔ یا آپ کو بائبل پڑھ کے دیکھیں، زمین ہم خدا سے کینہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک اور طریقے سے خدا سے کینہ رکھتے ہیں، جب کئی عورتوں کے بچے نہیں پیدا ہوتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ آج اب ہمارے بچے نہیں پیدا، یہ زمانہ جو ہے آپ کو پھینستا ہے، اس کی کوشش جو ہے بڑی سخت ہے، اور خواتین سوچتی ہے کہ میرے اتنے سال ہو گئے میرے بچے نہیں کر رہے، اب میں کوئی سیاح نہ شروع کرتا ہوں۔ وہ سیانے کے پاس جو سکتا ہے میرے بچے ہوتے ہیں، پھر جب وہ سیانے کے پاس جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر خدا پر شیطان کو چھوڑتے ہیں اور وہ ہر طرح کے برے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح کئی عورتیں لالچ میں پڑ جاتی ہیں، اور مدد تو لالچ، وہ کہتی ہیں کہ میرا جو شوہر ہے وہ صرف میرا ہی خیال رکھے، اپنے ماں باپ کا خیال نہ رکھے، یا کسی اور بہن کا خیال نہ رکھے جب کبھی کوئی ضرورت پڑتی ہے۔ کئی دفعہ ضرورت پڑ جاتی ہے بہن بھائیوں کی مدد کرنے کی، جب وہ کبھی مشکل ہوتے ہیں، خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنے جو مفلس بھائی کی مدد کر۔ تو جب یہ خواتین یہ کام کرتی ہیں اور وہ بھی سیانے کے پاس چلی جاتی ہیں
اور اپنے شوہر پر جادو کر دیتی ہے اور اس کو جادو کے قبضے میں دے دیتی ہے تاکہ ہمارے ہی خیال رکھیے. حالانکہ جیسے کہ ایوب جو تھا، ایوب کی میں بات بتا رہا ہوں. ایوب ایک امیر آدمی تھا، وہ باعث برکت تھا اپنے گھرانے کے لیے، اور وہ باعث برکت تھا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے. وہ صرف باعث برکت اپنے گھرانے کے لیے نہیں تھا بلکہ ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی باعث برکت تھا. تو یہ خواتین یہ کام بھی کرتی ہے. میں آپ کو آج اویئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے کوئی جاننے والا یا کوئی بھی اس طرح کا مشورہ بھی آپ کو دیتا ہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو روکیں. چرچ ہوتے ہوئے آپ کا فرض ہے کہ اس کو سیانے کے پاس نہ جائیں اور اس کو کہیں بھی غلط بات ہے. خدا آپ کے خلاف ہو دیتا ہے. خدا اپنے گناہ رکھنے والوں سے نفرت کرتا ہے. خدا ان کو سزا دیتا ہے. اس سے گناہ رکھنے والے بڑا کرنا ہو وہ سارے دشمن شرم دیتا ہو. تو یہ دیکھیں یہ خدا کے کلاموں میں سکھاتا ہے. تاکہ ہمارے باپ دادا کے عہد کو تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنی پاک عہد کو فرمائے. میں ایک اور بات آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، غور سے سنیے. یہ بڑی بات کام کی ہے مدرس کے لیے. آپ دیکھیں مدرس جو ہے فادرز کو ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے اے بیٹی تو سن اور خدا کے کلام پر کام لگا. اپنے باپ دادا اپنے باپ اور رشتہ داروں کے گھر یا باپ کے گھر کو اور اپنے رشتہ داروں کو بھول جاؤ اور اپنے شوہر کو اپنا مجازی خدا مان اور اس کے آگے سجدہ کر. یہ خدا کے کلام میں یہ زبور 45 میں یہ بات. تو پڑھ کے جا کے جو خواتین جو مدرس جب شادی ہوئی تھی انہوں نے یہ زبور آپ کو سکھایا تھا کہ سونے بیٹی تو ہی سوچ لے اپنا کام کو ادھر کر، اپنی قوم میں اپنے پیو دادے کو تو بھلا دے گا. تو جب وہ پھر ایسی مدر جو پھر اپنے باپ کے گھر کی طرف ان کی نگاہ ہمیشہ رہتی ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو بتا دوں. اور یہ والا میں پڑھنا چاہتا ہوں. آپ نکالیں میرے ساتھ افسیوں کا خط. آج میں فادرز کا کے فرائض بھی آپ کے ساتھ سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں اور مدرس کے بھی فرائض. تھوڑا سا فادر کا زیادہ تر میرا زور مدر پر ہی ہے. آپ نے دیکھا مدر کے اوپر زیادہ زور پڑ رہا ہے. کلام میں مدر کے اوپر بڑا زور پڑ رہا ہے. آپ فادر کا بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں لیکن پہلے مدرس کا. افسیوں کا خط نکالیں. عام طور پر یہ کلام چرچ میں کام لوگ اس طرح سناتے ہیں. جیسے آج میں نے آپ کو کلام سنایا اس طرح کے کلام سنانے کے لوگ کام ضرورت کرتے ہیں لیکن میں نے آپ کو سنا دیا. آج نکالے میرے ساتھ فصل ملکوں کا تھا. فادر صاحب آپ کے چرچ والے آپ میرے خلاف کیا ہے. ہاں جی خدا کے کلام پر ہم کھڑے ہیں اور اسے کوئی ہمیں ہٹا نہیں سکتا. خدا کا کلام سچا ہے اور اس پر ہمیں سب کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. کلام میں لکھا 5 کال کی 22 آئے. شاید میری ویڈیو بھی آج مجھے جا کے کچھ باتیں سنائے. یہ باتیں ہم کو نہیں کرنی چاہیے جن پر ہم چل ہم دیکھیں. اے بیویو 22 کا ایسے 33 کا آیت پڑھنے لگوں. اے بیویو اپنے شوہروں کی ایسے ہی تابع رہو. آپ کہہ رہے ہیں لگا پڑھ رہے ہیں. اے بیویو اپنے شوہروں کے ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کا ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے. لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں ہر بات میں اپنے شوہر کے تابع رہیں. اب آپ کہیں گے جی مدد کریں گے ساری باتوں میں کیسے شوہر کے تابع رہیں گے. دیکھیں آپ خدا سے دعا کریں. کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شوہر جو ہے خدا کی باتیں نہ بھی مانتا ہوگا تو بیوی کے چال چلن میں اتنی کشش ہے. خدا کا کلام غلط نہیں ہے، خدا کا کلام سچ ہے. بیوی کے چال چلن میں اتنی کشش ہے کہ وہ برے بندے کو ٹھیک کر سکتی ہے. برے بندے کو چال چلن. اب آپ کہیں گے چال چلن کیا ہوتا ہے؟ چال چلن کا جو گریک ورڈ میں اس کا مطلب ہے وہ یہ ہے گفتگو. چال چلن سے مراد ہے گفتگو.
آپ اپنے شوہر سے گفتگو ہی ایسی کریں گے تو بندہ بدل جائے گا. دیکھیں گفتگو کرنے سے بندہ بدل جاتا ہے, ایسی بات خدا کا کلام ہے. گفتگو کرنے سے گفتگو کرنے سے بندہ بدل جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, اور یہ سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک میرا کلاس کا دوست اور اس کو میں دیکھتا وہ اسے 10ویں بھی پاس نہیں ہو سکی میرے ساتھ, وہ پڑھتا تھا 10ویں تک لیکن وہ 10ویں پاس نہیں کر سکتا, میٹرک نہیں کر سکتا. اس کے برے چال چلنے کی وجہ سے وہ ہر طرح کا کی برائی کرتا, ہر طرح کے گلوڑے کام کرتا, نشہ کرتا, لیکن اس کی شادی ایک بڑی ہمبل خاتون سے ہو. وہ ہماری بہن نے اس کے ساتھ اس طرح سلوک کیا, اس طرح اس کے ساتھ چارجر میں بیٹھا کہ آج وہ ایک نیک آدمی بن گیا. تو میں اس کی مثال رکھ سکتا ہوں, آج وہ نیک آدمی بن گیا. آپ کو کہتا ہے میرے ساتھ جب بھی گفتگو خداوند آپ کے ساتھ ہو, بھائی جی خداوند آپ کے ساتھ ہو, بھائی جی خداوند آپ کے ساتھ ہو, خداوند آپ کو برکت دے. تو ہم یہ پڑھتے ہیں اس وقت پانچواں باب. لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہر کے تابع ہوں. اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو. شوہر کی باری آ گئی, شوہر کی سنیں غور سے ذرا. اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے. اب یسوع مسیح کی محبت کیا ہے, اس نے کلیسیا کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو موت کے حوالہ کر دیا اور اپنا خون بہایا. یسوع مسیح ایسے کے کلیسیا کو لکھتا ہے کہ جیسے میں نے آپ محبت رکھی ہے اس طرح آپ بھی آپس میں ایسی ہی محبت رکھیں. اور یسوع مسیح نے محبت کا مقصد کیا کی ہے, اپنی جان دی ہے, خون بہایا تاکہ ہمارے گناہ دھل جائیں. تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر صاف کر کے مقدس بنائے اور ایک ایسی جدا کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھلی یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو اور یہ پاک اور یہ ہے. تو اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی محبت رکھیں. جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے, کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں دی بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے جیسے کہ کلیسیا کو. اس لیے ہم اس کے بدن کی عضو ہیں. اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی سے کے ساتھ رہے گا اور دونوں ایک قسم ہو گئے. یہ میل تو بڑا ہے لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں. بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی محبت رکھے اور بیوی اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے شور سے ڈرتی ہے. یہ ڈرنے سے مراد ہے ریسپیکٹ. کئی لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ڈرنے, خدا سے ڈرنا سے مراد ہے خدا کی ریسپیکٹ کرنا, اس کا حکم ماننا. تو اسی طرح شوہر جب مدر جو ہے وہ اپنے شوہر کی بات مانتی ہے تو وہ کیا کر رہی ہے, ریسپیکٹ کر رہی ہے, جانتی رہی. تو نہ وہ مدر سے جو فادر سے کم ہے کسی طرح, مدر فادر سے کسی طرح کم نہیں ہے. میں آج 4 پوائنٹس 5 پوائنٹس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ جلدی میں ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے. تو 5 پوائنٹس جلدی صرف میں حوالے بتاؤں گا, آپ لکھ لیں. تو جو لکھ لیں اسے جنہوں نے لکھے دے لیں. وائف از اے پارٹنر اینڈ رولر اوور کریشن. یعنی بیوی جو ہے جو مدر سے ہے وہ پارٹنر ہے اپنے شوہر کی, کیونکہ وہ یہ جو بات جینسس میں لکھی ہے پہلے بات کی 26 آیت سے 28 میں یہ پیدائش میں یہ بات لکھی ہے. وائف از اے ہیلپر ٹو ہر ہسبینڈ, اور وائف یہ ہے اپنے شوہر کی مددگار ہے اور خدا نے اس کو مددگار بنایا. یہ دوسرے باپ کی 18 میں آپ نے لکھا ہے پیدائش کے دوسرے باپ کی 18 میں. اور جس طرح خدا ہمارا ہیلپر ہے, مدد جو ہے وہ فادر کی کیا ہے, ہیلپر ہے. کئی دفعہ میں بتاؤں آپ کو جو پڑھی لکھی عورتیں اور پیسہ کمانے والی عورتیں
وہ اپنے شوہر کی عزت ہی نہیں کرتی ہے. باہر کے ملکوں میں یہ حال کرتا ہے اور باہر کے ملکوں کا معاشرہ انتہائی جو ہے وہ کریٹیکل پوائنٹ پر پہنچا ہوا. کریٹیکل پوائنٹ وہ جیسے سامنے عورت تھی ایک شوہر کو چھوڑ دیا پھر دوسرا کرتی ہے پھر تیسرا کرتی ہے پھر چوتھا کرتی ہے پھر پانچواں کرتی ہے. یہی حال باہر لوگوں کی عورتوں کا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے کرتی ہیں وہاں پر اور بہت کم عورتیں ہیں جو خدا سے جا کر اپنی زندگی گزارتی ہیں. اکثریت عورتوں کا یہ حال ہو ہے وہ خدا کے کام کو نہیں مانتی ہے اس پر عمل نہیں کرتی ہے اور معاشرے کا برا حال بنایا ہوا ہے. ہاں تو میں یہ یہاں پر لکھا ہے وہ ہیلپر ہے. وہ جو مدر ہے وہ بھی کیا ہے ہیلپر ہے. پڑھی لکھی عورتیں اپنے پیسے کو بڑا چھپا کے رکھتی ہیں اور اس طرح خاندانوں میں خرابیاں بھی آتی ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں آپ شیئر کریں سارے باتیں. جب آپ مدد کر رہے ہیں تو اپنے ہسبینڈ کی جو مدر ہے وہ فادر کی کیا کرے پوری طور پر مدد کرے. اچھے اور برے وقت میں اس کا کیا دے ساتھ دے. یہ ہے مدد کی ڈیوٹی. اور پھر وائف بھی جو کام ٹو ہر ہسبینڈ. وائف ہے وہ شوہر کا تاج ہے. یعنی بیوی جو ہے وہ کیا ہے اپنے شوہر کا تاج ہے. وہ گردن نہیں ہے کہ ادھر ادھر موڑے اور اپنی مرضی سے اس کو چلائے. وہ ہیڈ ہے بندہ ہیڈ ہے تو وہ گردن نہیں ہے اور نہ ہی مینیپولیشن کرے. مینیپولیشن کہتے ہیں اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ. آپ کو پتہ ہے جو راہب بادشاہ تھی اس نے ایسی اسکیم چلائی کہ ان کو ایسا لگا یہ سچی بول رہی ہے. آپ کو پتہ ہے راہب بادشاہ کی اسٹوری کا. اس نے کہا ہاں وہ لوگ آئے تھے جاسوس آئے تھے لیکن چلے گئے تو جلدی سے جا کے پکڑ لیں. لیکن اس نے اس کو چھپا دیا. جب اس نے یہ کام کیا یہ میں بتا رہا ہوں اس نے یہ کام سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا اپنے خاندان کو بچا لیا. تو اسکیم اس طرح کی لگائے جس سے آپ اپنے آپ کو بھی بچائے اور وہ آپ بھی نہیں جان پائے اور باقی لوگ بھی نہیں جان پائے. اسکیم لگانے کی ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ خواتین میں اسکیم لگانے میں بہت بڑی اسکیمر بھی ہوتی ہے. یہ یاد رکھیں. تو یہ خیال رکھیں کہ آپ نے اسکیم کون سی لگانی ہے. تو وائف ہیز ٹو سبمٹ ٹو ہر ہسبینڈ. یعنی خواتین کو اپنے شوہر کی جیسے ہر بات میں لکھے ہر بات میں اپنے شوہر کے تابع رہیں. اور یہ جب آپ یہ کریں گے جب آپ کا شوہر آپ کے ساتھ جیسے میں نے بتایا کہ شوہر کو ٹھیک کرنا بھی جو مدر کے ہاتھ میں ہے. فادر کو ٹھیک کرنا کس کے ہاتھ میں ہے. اس کے ساتھ گفتگو ایسے کریں. جب آپ گفتگو ایسے کریں گے تو درجے کا بڑا ٹھیک ہے. اور آخری بات وائف از دا بلڈر آف دا ہاؤس. اگر مرد عورت اپنا گھر بناتی ہے اور بیوقوف اپنے ہاتھوں سے اس کو برباد کرتی ہے. گاڈ بلیس یو.